सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। खुदान के बाबरकत मीठे और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूँ आपका होस्ट विजय नेल्सन और आज सुबह मैं आपको सुबह सवेरे यीशु के साथ प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। जो आप इस वक्त देख रहे हैं फेसबुक पे लाइव, मैं हूँ हर जगह दुनिया के पेज पर। अगर आपने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया है तो आप अभी जाएं, हमें ज्वाइन करें। फेसबुक पे हमारे पेज का नाम है मैं हूँ हर जगह दुनिया में, और आप हमें यूट्यूब पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब पे हमारे चैनल का नाम है मैं हूँ टीवी, और आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जैसे कि खुदान के पाक कलाम में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। आए अजीज़ों, आज की बात का आगाज़ करते हैं। तो मैं खुदान के खादम से रिक्वेस्ट करूँगा वो आएँ और आज की बात का आगाज़ करें। खुदा मसीह में आप सब की सलामती हो। मैं अपने आसमानी बाप और उसके बेटे खुदा मसीह का बेहद शुक्रगुज़ार हाँ आज की सुबह के लिए, जिसने मेरी और आपकी ज़िंदगी में हमें अता की। आज की हमारी नसीहत है, रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी बहरा और कभी गूंगा होना पड़ता है। रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी बहरा और कभी गूंगा होना पड़ता है। लफ्ज़ों पे गौर कीजिएगा। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करें, खुदावंद से दुआ करें। ऐ मेरे आसमानी बाप, मैं तेरा बेहद शुक्रगुज़ार हाँ आज की सुबह के लिए जो तूने मेरी ज़िंदगी में मुझे अता की, और इस नए दिन की तेरा बेहद शुक्रगुज़ार हूँ जो तूने मुझे मौका फराहम किया और मेरी ज़िंदगी में एक नया दिन दिखाया, ताकि इस नए दिन का आगाज़ तेरे बड़े मसीह के बाबरकत नाम से शुरू कर सकें। आसमानी बाप, दुआ करता हूँ आज की जो इबादत सुबह सवेरे यीशु के साथ की जा रही है, इस बात की शुरू से आखिर तक मेरी रहनुमाई करना, और जितनी इस बात में शरीक है उन सब की रहनुमाई करना। बात के शुरू से आखिर तक हम सब के साथ हो, हमारी तमाम कमजोरी को शाज़ लेकर ये सब कुछ मांगते तेरे प्यारे बेटे अपने मसीह का उनका वास्ता देकर, आमीन। आइए हम अपनी इबादत के आगाज़ में बेटियों से ज़बूर सुनते हैं।
میں اپنے آسمانی باپ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمیں موقع فراہم کیا تاکہ ہم اس کی بات کر سکیں۔ آئیے سب اپنی آنکھیں بند کر خداوند سے دعا کریں۔ اے برابر کے خالق و مالک میرے آسمانی باپ، میں تیرا بے حد شکر گزار ہوں۔ بات کے شروع سے اب تک تو نے ہماری رہنمائی کی، میں طاقت اور قوت دی، اور خاص طور پر بیٹیوں پہ تیرا بے حد شکر گزار ہوں۔ اے آسمانی باپ، بیٹوں نے جو حمد و ستائش کی ہے ان کو بڑی برکت دے اور اپنی جلال کے استعمال کر۔ اے آسمانی باپ، ابھی جو پاک کلام میں سے تلاوت کی جائے تو خداوند اس میں میری رہنمائی کرنا، اور جتنے اس بات میں شریک ہیں اور اس کلام کو سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، خدا ان سب کو بڑی برکت دے اور اپنی جلال کے استعمال کر۔ لفظوں کی ترتیب دے، یہ سب کچھ مانگتے تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا مسیح کم کا واسطہ دے کر، آمین۔ اب وقت ہوا ہے کہ ہم خداوند کی زندہ پاک کلام میں سے تلاوت سنیں۔ خداوند کی زندہ پاک کلام میں سے آج کی جو ہماری تلاوت ہے وہ ہے 29واں باب، خروج کی کتاب اس کا 29واں باب۔ کل ہم نے 28ویں باب کی تلاوت کی تھی، اور 28ویں باب کی آخری آیت میں لکھا ہے، یعنی کہ 43ویں آیت میں، اور ہارون اور اس کے بیٹے جب خیمہ اجتماع میں داخل ہوں یا خدمت کرنے کو پاک مقام کے اندر قربانگاہ کے نزدیک جائیں، ان کو پہنا کریں، تا ایسا نہ ہو کہ گناہ گار ٹھہریں اور مر جائیں۔ یہ دستور العمل اس کے اور اس کی نسل کے لیے ہمیشہ رہے گا، آمین۔ تو آج کی جو ہماری تلاوت ہے وہ خروج کی کتاب اس کا 29واں باب، اور اس کی پہلی آیت سے لے کر باب کے آخر تک۔ 29ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے، اور ان کو پاک کرنے کی خاطر تاکہ وہ میرے لیے کاہن کی خدمت کو انجام دیں، تو ان کے واسطے یہ کرنا کہ ایک بچڑا اور 2 بے عیب مینڈے لینا، اور بے خمیری روٹی اور بے خمیر کے کلچے جن کے ساتھ تیل ملا ہو، اور تیل کی چپڑی ہوئی بے خمیری چپاتیاں لینا۔ یہ سب گیہوں کے میدے کی بنانا، اور ان کو ایک ٹوکری میں رکھ کر اس ٹوکری کو بچڑے اور دونوں مینڈوں سمیت آگے لے آنا۔ پھر ہارون اور اس کے بیٹوں کو خیمہ اجتماع کے دروازے پر لا کر ان کو پانی سے نہلانا، اور وہ لباس لے کر ہارون کو کرتا اور فود کا جبہ اور فود اور سینہ بند پہنانا، اور افود کا کاریگری سے بنا ہوا کمر بند اس کے باندھ دینا، اور امامہ کو اس کے سر پر رکھ کر اس امامے کے اوپر مقدس تاج لگا دینا، اور مسح کرنے کا تیل لے کر اس کے سر پر ڈالنا اور اس کو مسح کرنا۔ پھر اس کے بیٹوں کو آگے لا کر ان کو کرتے پہنانا، اور ہارون اور اس کے بیٹوں کے کمر بند لپیٹ کر ان کے پگڑیاں باندھنا، تاکہ کہانت کے منصب پر ہمیشہ کے لیے ان کا حق رہے، اور ہارون اور اس کے بیٹوں کو مخصوص کرنا۔ پھر تو اس بچڑے کو خیمہ اجتماع کے سامنے لانا، اور ہارون اور اس کے بیٹے اپنے ہاتھ اس بچڑے کے سر پر رکھیں۔ پھر اس بچڑے کو خداوند کے آگے خیمہ اجتماع کے دروازے پر ذبح کرنا، اور اس بچڑے کے خون میں سے کچھ لے کر اسے اپنی انگلی سے قربانگاہ کے سینگوں پر لگانا، اور باقی سارا خون قربانگاہ کے پایا پر انڈیل دینا۔ پھر اس چربی کو جس سے انتڑیاں ڈھکی رہتی ہیں، اور جگر پر کی جلی کو، اور دونوں گردوں کو، اور ان کے اوپر کی چربی کو لے کر سب قربانگاہ پر جلانا، لیکن اس بچڑے کے گوشت اور خال اور گوبر کو خیمہ گاہ کے باہر آگ سے جلا دینا، اس لیے کہ یہ خطا کی قربانی ہے۔
پھر تو ایک مینڈے کو لینا اور ہارون اور اس کے بیٹے اپنے ہاتھ اس مینڈے کے سر پر رکھیں اور تم اس مینڈے کو ذبح کرنا اور اس کا خون لے کر قربان گاہ پر چاروں طرف چھڑکنا، اور تو مینڈے کو ٹکڑے ٹکڑے کاٹنا اور اس کی انتڑیوں اور پایوں کو دھو کر اس کے ٹکڑوں اور اس کے سر کے ساتھ ملا دینا۔ پھر اس پورے مینڈے کو قربان گاہ پر جلانا، یہ خداوند کے لیے سوکنی قربانی ہے، یہ راحت انگیز خوشبو یعنی خداوند کے لیے آتشین قربانی ہے۔ پھر دوسرے مینڈے کو لینا اور ہارون اور اس کے بیٹے اپنے ہاتھ اس مینڈے کے سر پر رکھیں اور تم اس مینڈے کو ذبح کرنا اور اس کے خون میں سے کچھ لے کر ہارون اور اس کے بیٹوں کے دائنے کان کی لو پر اور دائنے ہاتھ اور دائنے پاؤں کے انگوٹھوں پر لگانا اور خون کو قربان گاہ پر چاروں طرف چھڑک دینا، اور قربان گاہ پر کے خون اور مسح کرنے کے تیل میں سے کچھ لے کر ہارون اور اس کے لباس پر اور اس کے ساتھ اس کے بیٹوں اور اس کے لباس پر چھڑکنا، تب وہ اپنے لباس سمیت اور اس کے ساتھ ہی اس کے بیٹے اپنے لباس سمیت مقدس ہوں گے۔ اور تو مینڈے کی چربی اور موٹی دم کو اور جس چربی سے انتڑیاں ڈھکی رہتی ہیں اس کو اور جگر پر کی جلی کو اور دونوں گردوں کو اور ان کے اوپر کی چربی کو اور دائنی ران کو لینا، اس لیے یہ تخصیصی مینڈا ہے۔ اور بے خمیری روٹی کی ٹوکری میں سے جو خداوند کے آگے دری ہوگی، روٹی کا گردہ اور ایک کلچا جس میں تیل ملا ہوا ہو اور ایک چپاتی لینا، اور ان سبوں کو ہارون اور اس کے بیٹوں کے ہاتھ پر رکھ کر ان کو خداوند کے روبرو ہلانا تاکہ یہ ہلانے کا ہدیہ ہو۔ پھر ان کو ان کے ہاتھوں سے لے کر قربان گاہ پر سوکنی قربانی کے اوپر جلا دینا تاکہ وہ خداوند کے آگے راحت انگیز خوشبو ہو، یہ خداوند کے لیے آتشین قربانی ہے۔ اور تو ہارون کے تخصیصی مینڈے کا سینہ لے کر اس کو خداوند کے روبرو ہلانا تاکہ وہ ہلانے کا ہدیہ ہو، یہ تیرا حصہ ٹھہرے گا۔ اور تو ہارون اور اس کے بیٹوں کے تخصیصی مینڈے کے ہلانے کے ہدیے کے سینے کو جو ہلایا جا چکا ہے اور اٹھائے جانے کے ہدیے کی ران کو جو اٹھائی جا چکی ہے لے کر ان دونوں کو پاک ٹھہرانا، تاکہ یہ سب بنی اسرائیل کی طرف سے ہمیشہ کے لیے ہارون اور اس کے بیٹوں کا حق ہو، کیونکہ یہ اٹھائے جانے کا ہدیہ ہے۔ سو یہ بنی اسرائیل کی طرف سے ان کی سلامتی کے ذبحوں میں سے اٹھائے جانے کا ہدیہ ہوگا جو ان کی طرف سے خداوند کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ اور ہارون کے بعد اس کے پاک لباس اور اس کی اولاد کے لیے ہوں گے تاکہ انہی میں وہ مسح و مخصوص کیے جائیں، اس کا جو بیٹا اس کی جگہ کاہن ہو وہ پاک مقام میں خدمت کرنے کو خیمہ اجتماع میں داخل ہو تو ان کو 7 دن تک پہنے رہے۔ اور تم تخصیصی مینڈے کو لے کر اس کے گوشت کو کسی پاک جگہ میں ابالنا، اور ہارون اور اس کے بیٹے مینڈے کا گوشت اور ٹوکری کی روٹیاں خیمہ اجتماع کے دروازے پر کھائیں، اور جن چیزوں سے ان کو مخصوص اور پاک کرنے کے لیے کفارہ دیا جائے وہ ان کو بھی کھائیں، لیکن اجنبی شخص ان میں سے کچھ نہ کھانے پائے کیونکہ یہ چیزیں پاک ہیں۔ اور اگر مخصوص کرنے کے گوشت یا روٹی میں سے کچھ صبح تک بچا رہ جائے تو اس بچے ہوئے
کو آگ سے جلا دینا وہ ہرگز نہ کھایا جائے، اس لیے کہ وہ پاک ہے۔ اور تو ہارون اور اس کے بیٹوں کے ساتھ جو کچھ میں نے حکم دیا ہے وہ سب عمل میں لانا، اور 7 دن تک ان کی تقدیس کرتے رہنا۔ اور تو ہر روز خطا کی قربانی کے بچڑے کو کفارے کے واسطے ذبح کرنا، اور تو قربان گاہ کو اس کے کفارہ دینے کے وقت صاف کرنا اور اسے مسح کرنا تاکہ وہ پاک ہو جائیں۔ تو 7 دن تک قربان گاہ کے لیے کفارہ دینا اور اسے پاک کرنا، تو قربان گاہ نہایت پاک ہو جائے گی، اور جو کچھ اس سے چھو جائے گا وہ بھی پاک ٹھہرے گا۔ اور تو ہر روز سدا ایک برس کے 2 برے قربان گاہ پر چڑھایا کرنا، ایک برا صبح کو اور دوسرا برا زوال اور غروب کے درمیان چڑھانا، اور ایک برے کے ساتھ ایفا کے 10ویں حصے کے برابر میدہ دینا، جس میں ہین کے 4تھے حصے کی مقدار میں کوٹ کر نکالا ہوا تیل ملا ہو، اور ہین کے 4تھے حصے کی مقدار میں تپاون کے لیے میں بھی دینا۔ اور تو دوسرے برے کو زوال اور غروب کے درمیان چڑھانا، اور اس کے ساتھ صبح کی طرح نظر کی قربانی اور ویسا ہی تپاون دینا، جس سے وہ خداوند کے لیے راحت انگیز خوشبو اور آتشین قربانی ٹھہرے۔ ایسی ہی سوکھنی قربانی تمہاری پشت در پشت خیمہ اجتماع کے دروازے پر خداوند کے آگے ہمیشہ ہوا کرے، وہاں میں تم سے ملوں گا اور تجھ سے باتیں کروں گا، اور وہیں میں بنی اسرائیل سے ملاقات کروں گا، اور وہ مقام میرے جلال سے مقدس ہوگا، اور میں خیمہ اجتماع کو اور قربان گاہ کو مقدس کروں گا، اور میں ہارون اور اس کے بیٹوں کو مقدس کروں گا تاکہ وہ میرے لیے کہین کی خدمت انجام دیں، اور میں بنی اسرائیل کے درمیان سکونت کروں گا اور ان کا خدا ہوں گا۔ تب وہ جان لیں گے کہ میں خداوند ان کا خدا ہوں، جو ان کو ملک مصر سے اس لیے نکال کر لایا کہ میں ان کے درمیان سکونت کروں، میں ہی خداوند ان کا خدا ہوں۔ آمین۔ خداوند نے پاک کلام میں سے آج کی جو تلاوت کی گئی ہے، میں خداوند کا بے حد شکر گزار ہوں۔ خداوند آج اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آمین۔ ہم سب اپنی آنکھیں بند کریں، خداوند سے دعا کریں۔ اے میرے آسمانی باپ، میں تیرا بے حد شکر گزار ہوں۔ گزری رات کے لیے تو نے میری اور میرے پورے خاندان کی رہنمائی کی۔ شکر گزار صبح کے لیے بیدار کیا اور ایک نیا دن دکھایا، اور اس نئے دن کا آغاز اپنے بیٹے مسیح کے بابرکت نام سے شروع کرنے کا موقع فراہم کیا، اس لیے میں تیرا بے حد شکر گزار ہوں۔ اے آسمانی باپ، تو میرے ساتھ ہو، میری تمام کمزوریوں کو شاد زندگی دے کر میرے ایمان کو پختہ کر اور طاقت دے تاکہ تمہیں بڑھتا جاؤں اور قوت پاتا جاؤں۔ اے آسمانی باپ، میں دعا کرتا ہوں آج کی جو صبح سویرے یسوع کے ساتھ عبادت تیرے حضور گزرانی گئی ہے، اس بات کے شروع سے آخر تک نے ہم سب کی رہنمائی کی ہے، اس کی طرح بے حد شکر گزار ہوں۔ آسمانی باپ، جو بھی آج ہندوستان کی گئی ہے، بیٹی نے کی ہے، ان کو بڑی برکت دے اور اپنے جلال کے استعمال کر، اور آسمانی باپ جو بھی پاک کلام میں سے تلاوت کی گئی ہے، اس کی طرح بے حد شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے تلاوت کرنے کا موقع فراہم کیا۔ آسمانی باپ، آج کی اس بات کے وسیلہ سے مجھے اور میرے پورے خاندان کو اور جتنے یہاں موجود ہیں ان کو اور ان کے خاندان کو بڑی برکت دے، اور جتنے اس بات میں شریک ہیں ان کو اور ان کے خاندانوں کو بڑی برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کر۔ آسمانی باپ، دعا کرتا ہوں میں آج کے اس نئے دن کے لیے کہ اس میں خدا سارا دن ہماری رہنمائی کرنا، ہر پاکستانی قوتوں سے، اسلامی عملوں سے اور دیگر اثاث سے محفوظ رکھنا، اور ہم سب کے ساتھ ہو۔ آسمانی باپ، دعا کرتا ہوں جو لوگ بے روزگار ہیں ان کے لیے دعا گوں کہ خدا ان کے روزگار کا بندوبست کر، تاکہ ان کا روزگار لگے وہ اپنے خاندان کی حفاظت کریں، تیرا شکریہ ادا کر سکیں۔ آسمانی باپ، دعا کرتا ہوں بیماروں کے لیے ان کی تمام بیماریوں کو دور کر، شفا کا وسیلہ عنایت فرما۔
आसमानी बाप दुआ करता हूँ उन तमाम लोगों के लिए जो खुदा न मुसीबत हैं, गमज़दा हैं, किसी परेशानी में मुब्तला हैं, उन सब के साथ उनकी तमाम परेशानियों को, मुसीबतों को दूर कर। ऐ मेरे आसमानी बाप, मैं दुआ करता हूँ उन बेटे और बेटियों के लिए जिनके रिश्ते नहीं आ रहे। ऐ मेरे आसमानी बाप, अगर उनके घरों में कोई बंदिशें हैं, रुकावटें हैं, या उन घरों में नाइतफाक़ी है, तो खुदा उन तमाम बंदिशों और रुकावटों को, नाइतफाक़ी को दूर कर, उस घर में इत्तेफाक पैदा कर, ताकि उस घर में इत्तेफाक हो, वहाँ तेरी बरकत हो, वो खुदा उन बेटे और बेटी के रिश्ते हों, उनकी शादियाँ, और वो तेरा शुक्र अदा कर सकें। आसमानी बाप, दुआ करता हूँ जितने भी नाम आज सुबह फेसबुक पर दरख्वास्तें और नाम आए हैं, जिस मकसद के लिए आए हैं, खुदा उन सब के लिए दुआ कर, उनके तमाम मकसद उनको कामयाब कर, उनके साथ हो। और आसमानी बाप, दुआ करता हूँ उन तमाम बेटियों के लिए जो औलाद जैसे में चाहती हैं। अगर वो बेटे की ख्वाहिशमंद है तो बेटा अता कर, अगर वो बेटी की ख्वाहिशमंद है उनको बेटी अता कर, और उनके साथ हो। तो भी आसमानी बाप, उसमें मेरी नहीं तेरी मर्ज़ी पूरी हो, और तेरी मर्ज़ी को पूरा करना हम सबकी खुशी हो। आसमानी बाप, तो हम सब के साथ और हमारी तमाम कमजोरी को शाज़ ज़िंदगी कर। आसमानी बाप, इस बात पर यकीन और भरोसा कि मैंने जो कुछ ही मांगा तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा इस मसीह के नाम पा लिया। ये कहना मांगना भूल गया, अपने लायक सन सदा कर। ये सब कुछ मांगते तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा इस मसीह का वास्ता देकर, आमीन। है हमारे बाप, जिस पान पर है तेरा नापाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज में दे, जिस तरह अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं तो हमारे कर्ज में माफ़ कर। हमें आज़माइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरी रहेगा, आमीन। अब हमारे खुदा इस मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत आप से लेकर हमेशा तक मेरे और मेरे ख़ानदान के साथ हो। जितनी इस बात में शरीक है उनके ख़ानदान के साथ हो, आलमगीर कलीसिया के साथ हो, आलमगीर खादमों के साथ हो, आमीन। बाप, बेटे, मुक़द्दस तनाते, आमीन। खुदा मसीह में आप सबकी सलामती हो। हम बेहद शुक्रगुज़ार हैं खुदावन के, जिसने आज पूरी इबादत में हमारी रहनुमाई की, और शुक्रगुज़ार हैं तमाम व्यूवर्स ने जो हमारे साथ इबादत में जुड़े रहे। आज की जो हमदो सना की गई, जो आज का पाक कलाम पेश किया गया, उससे आप लोगों ने, मेरा ईमान है, आप लोगों ने बरकत पाई होगी। और अगर आपने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया है तो आप अभी जाएं, हमें ज्वाइन करें, हमारे पेज को अपने दोस्तों के साथ, अपने अजीज़ों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो डेली इबादत की जाती है उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग बरकत पाएँ। फेसबुक पे हमारे पेज का नाम है मैं हूँ हर जगह दुनिया में, और आप हमें यूट्यूब पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब पे हमारे चैनल का नाम है मैं हूँ टीवी, और आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें, ताकि हम ऐसे खुदावन की खिदमत को जारी और सारी रख लें। खुदावन आज की बात के वसीला से आपको और मुझे बड़ी बरकत दे, आमीन।